آج سے تقریباً 100 ملین سال یعنی 10 کروڑ سال پہلے اس دنیا کا نظارہ بہت ہی الگ تھا۔ انسانوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن کچھ خوفناک جانوروں کا پوری دنیا میں راج تھا۔ جی ہاں، ڈائناسورز۔ ایسے ڈائناسورز جو اتنے بڑے کہ بلڈنگوں سے بھی اونچے، جن کا جبڑا اتنا مضبوط کہ آپ کی ہڈیوں تک چکناچور کر دے صرف 1 سیکنڈ کے اندر، اور جن کی رفتار اتنی تیز کہ لگ بھگ 90 سے 95 کلومیٹر کے آس پاس۔ صحیح معنوں میں یہ ایک دل دہلا دینے والے جاندار تھے۔ انہوں نے تقریباً 170 ملین یعنی 17 کروڑ سال سے بھی زیادہ تک زمین پر راج کیا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے یہ بڑے بڑے ڈائناسورز اس دنیا سے غائب ہو جاتے ہیں۔ آخر کیا ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ڈائناسورز کے نام کا مطلب 2 لفظوں سے مل کر بنتا ہے، جس میں ڈائنا پلس سورس ہے۔ ڈائنا کا مطلب ٹیریبل اور سورس کا مطلب لیزرڈ۔ ایک ٹیریبل لیزرڈ یعنی خوفناک چھپکلی۔ جی ہاں، اس لفظ کو سال 1941 میں پہلی بار استعمال کیا گیا تھا، کیونکہ یہی وہ سال تھا جس میں پہلی بار ایک ڈائناسور کا فوسل دریافت کیا گیا تھا۔ اس وقت کے لوگ اس بات سے بالکل انجان تھے کہ ڈائناسورز کیا ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں۔ تو شروعات میں جو ڈرائنگز ڈائناسورز کے لیے بنائی گئی تھی وہ آج کے کمپیریزن میں بہت ہی الگ ہے۔ میگالوسورس ملنے والے فوسلز میں سب سے پہلا تھا، جس کی بننے والی پہلی ڈرائنگ کچھ ایسی تھی۔ لیکن جیسے جیسے ریسرچرز کو ان کے بارے میں مزید معلومات ملی، انہوں نے اپنی ڈرائنگز کو تبدیل کیا اور ریئلسٹک بنانے کی کوشش کی، اور آج کے دن یہ کچھ ایسا دکھتا ہے۔ آج تک پیلینٹولوجسٹ کی مدد سے 11,000 سے زائد ڈائناسورز کے فوسل دریافت کیے جا چکے ہیں، جن میں 900 سے زائد سپیسیز دریافت ہو چکی ہیں۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہر سال کتنی سپیسیز دریافت ہوتی ہیں، تو لیجئے 2001 سے 2022 تک ہر سال تقریباً 50 سے زیادہ ڈائناسورز کی اقسام دریافت ہوئی ہیں۔ ان تمام دریافتوں سے آج ہم ڈائناسورز کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ تو آئیے اس کہانی کو شروع سے سمجھتے ہیں۔ آج سے کئی ملین سال پہلے سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ ڈائناسورز کی شروعات 240 ملین یعنی 24 کروڑ سال پہلے ہوئی، کیونکہ ہمیں جو سب سے پرانا ڈائناسور کا فوسل ملا وہ بھی 24 کروڑ سال پرانا ہے، جو افریقہ میں ملا تھا۔ اس وقت دنیا کا حال آج کی دنیا سے بہت الگ تھا۔ آج ہم جو کانٹیننٹس دیکھتے ہیں جیسے ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا اور یورپ، یہ سب پہلے ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ صرف ایک سپر کانٹیننٹ تھا جسے ہم نے پینگیا کا نام دیا۔ سائنٹسٹ کے مطابق پینگیا کچھ ایسا دکھتا تھا۔ پینگیا کے مطابق کون سا کانٹیننٹ آج کے دور میں کہاں ہے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈائناسور شروعات میں بہت چھوٹے ہوتے تھے، جن کا عام سائز 2 میٹر تک ہوتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بڑی تبدیلیاں آئیں۔ ڈائناسورز کی پرانی اقسام رینگنے والی تھی، مگر ان کے بعد آنے والی اقسام بہت حد تک بدل گئی۔ اب وقت میں آگے جانے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی کچھ تبدیلیاں ہونے لگیں۔ تقریباً 20 کروڑ سال پہلے کچھ ایسا ہوا جس نے زمین کا کلائمیٹ ہی بدل دیا۔ جو پینگیا تھا یہ کئی ٹکڑوں میں ٹوٹنا شروع ہو گیا۔ اس میں کئی ہزاروں سال لگے، لیکن جو سپر کانٹیننٹ تھا وہ کئی کانٹیننٹس میں تبدیل ہونے کے لیے تیار تھا، اور بہت سارے آتش فشاں پہاڑ اس ہلچل سے اپنا مواد نکالنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سب سے بہت ساری کاربن ڈائی آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ ریڈیوس ہوئی، جس کی وجہ سے بہت شدید گلوبل وارمنگ ہوئی۔ جب یہ گیسز ایٹماسفیئر سے ملی تو اسے ڈینس بنا دیا، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی مکمل طور پر زمین پر نہ پہنچ سکی۔ اس کے علاوہ جب یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ سمندر سے ملنا شروع ہوئے تو سمندر کی ایسیڈیفیکیشن ہونے لگی، جس سے بڑی تیزی سے کلائمیٹ چینج ہونے لگا، اور جو جاندار اس وقت موجود تھے ان کے لیے بھی زندہ رہنا بہت مشکل ہو گیا۔ اس وقت زیادہ تر سپیسیز کولڈ بلڈڈ تھیں، جن کا اس کلائمیٹ کو برداشت کرنا ناممکن تھا، لیکن جو وارم بلڈڈ سپیسیز تھی ان کے لیے کلائمیٹ کو ٹالریٹ کرنا آسان تھا، بالکل انسانوں کی طرح۔ قریباً 6 لاکھ سالوں تک یہ والکینک چلتا رہا، جس کی وجہ سے باقی ساری سپیسیز ختم ہو گئی، سوائے بچے کچھ ڈائناسورز، کروکوڈائل اور ٹورٹائز کے، جن میں ٹائٹانوسورس جس کا وزن قریباً 15,000 کلو تک تھا بھی شامل ہے۔ اس کے بعد ڈائناسورز کی بہت سی نئی سپیسیز جنم لینے لگی، جن میں ریپٹرز، ہارمڈ ڈائناسورز، ہربیوریس ڈائناسورز، خونخوار کارنیوریس ڈائناسورز، سب سے بڑے ٹائٹانوسورس، الگینٹینوسورس جن کا وزن 77 ٹن تک ہوتا تھا، اور ٹی ریکس جو 40 میٹر لمبا اور اس کے ساتھ اس کے جبڑے جو سب جانوروں میں سب سے مضبوط ہوتے تھے۔ یاد رہے،
हम अभी भी 150 करोड़ साल पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन ये टी-रेक्स 68 करोड़ साल पहले भी पाए जाते थे। ये पीरियड डायनासोर्स के लिए सबसे अच्छा वक्त था। क्लाइमेट इन्हें फेवर कर रहा था, नई स्पीसीज इवेल्युएट हो रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ये बड़े आराम से दुनिया में राज कर रहे थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे पूरी दुनिया में डायनासोर्स का खात्मा हो जाता है। एक बड़ा सा एस्टेरॉयड जिसका साइज तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर था, दुनिया की तरफ तेजी से आता है और दुनिया से टकरा जाता है। यह होता है आज से तकरीबन 66 करोड़ साल पहले, जो पूरी दुनिया के तमाम जानदारों को खत्म कर देता है। इस एस्टेरॉयड की स्पीड थी 30 किलोमीटर पर सेकंड। ये इतनी स्पीड थी जो एक जेट एयरलाइनर से 150 गुना ज्यादा। यह एस्टेरॉयड मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में जाकर टकराया था, जिसकी वजह से एक बड़ा घड़ा बना जिसका साइज 180 किलोमीटर था। इस धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी जितनी 100 टेराटन्स TNT के फटने, या फिर आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए हुए एटॉमिक बम से 1 अरब गुना ज्यादा एनर्जी। ये इतना बड़ा धमाका था कि इसके आसपास जो कुछ था पलक झपकते ही खत्म हो गया। इस धमाके से जमीन की मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर गर्म होकर आसमान पर जाने लगे और गर्म आग की बारिश करते। इससे हजारों किलोमीटर रेंज में मौजूद जो भी जानदार थे सब जिंदा पक गए। इस धमाके के बाद दुनिया में शॉकवेव्स, हीट प्लग्स, हजारों किलोमीटर वाइड फायर्स, बड़े बड़े सुनामी, वो भी 2 किलोमीटर ऊंचे, और अर्थक्वेक भी आते हैं। हवा के जो डस्ट के पार्टिकल्स पूरी दुनिया में घिरे हुए थे, इसकी वजह से जमीन पर सूरज की रोशनी मुकम्मल बंद हो जाती है। पूरे 1 साल तक पूरी दुनिया में एक न्यूक्लियर विंटर आ जाती है, जिसकी वजह से बचे हुए सारे जानदार मारे जाते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी होगी तो पौधों के लिए भी फोटोसिंथेसिस करना इम्पॉसिबल होगा। अगर पौधे नहीं रहेंगे, पौधे खाने वाले जानदार मारे जाएंगे, और अगर ये मारे गए तो इन्हें खाने वाले भी जानदार मारे जाएंगे। ये एक चेन रिएक्शन था। कई हजारों साल तक ये बर्फ खत्म हुई और सूरज की रोशनी भी दुनिया में आने लगी। तो यूं हुआ था इस दुनिया से डायनासोर्स का सफाया। कहा जाता है कि आज के दौर में पाए जाने वाले कुछ जानदार डायनासोर्स के एंसेस्टर्स हैं, यानी इनकी नस्ल्स में से, जो इवैल्यूएशन की वजह से चेंज हो गए, जिनमें क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और लेजर्ड भी शामिल हैं। आपको इस बारे में क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।